اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد آمنت باللہ وبآیاتی۔ سورۃ الفلق یہ بھی باختلاف روایات مدنی ہے۔ زیادہ تر مضبوط روایات آخری دونوں صورتوں کے متعلق جو ہیں وہ مدینہ طیبہ کے ہی متعلق ہیں کہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ 5 آیات پر مشتمل ہے سورہ فلق۔ اس میں اللہ رب العزت کی ایک صفت کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت کی ایک صفت کا تذکرہ ہے اور 3 شروں سے پناہ ہے، جس طرح سورہ ناس میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ سورہ ناس میں اللہ کے 3 اوصاف بیان کیے گئے تھے اور ایک شر تھا جو شیاطین کا ہو، جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں پر اللہ کی ایک صفت ہے اور 3 شروں کا تذکرہ ہے۔ پہلے اجمالی طور پر شر بیان کیے، پھر تفصیل سے 3 شر بیان کیے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے، قل فرما دیجئے میرے پھول، اعوذ برب الفلق کہ میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں برب الفلق، فلق کے رب سے، رب کی۔ فلق کسے کہتے ہیں؟ فالق الحب والنوا، یعنی کسی چیز کو، فلق کا مطلب ہے کہ پھاڑ دینا، کسی چیز کو چیر کر اس کے اندر سے کوئی چیز نکالنے والی ذات کو فلق کہتے ہیں، پھاڑنے والے کو فالق کہتے ہیں۔ یعنی صبح کے رب کی، یعنی قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں صبح کے رب کی، یعنی رات کو پھاڑ کر صبح نکالنے والے رب کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور من شر ما خلق، یہ اجمالی طور پر من شر ما خلق، جتنے بھی شر رب نے پیدا کیے ہیں سارے شروں سے میں اس ذات کی چھتری کے نیچے آنا چاہتا ہوں۔ اب ایک اللہ کی صفت کا تذکرہ ہوا رب الفلق، آگے 3 شروں کا تذکرہ ہے۔ پہلا شر من شر غاسق اذا وقب، من شر، اس شر سے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، یعنی غاسق، رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے۔ رات میں بہت سارے شر ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم رات میں اللہ سے پناہ طلب کریں، اللہ کی چھتری کے نیچے آنے کی دعا کریں کہ رات میں شیاطین نکل جاتے ہیں، حشرات الارض، سانپ بچھو نکل جاتے ہیں، جنات نکل جاتے ہیں، چور ڈاکو نکل آتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رب سے کہیں یا اللہ اپنی حفاظت میں ہمیں رکھنا۔ رات کے بڑے شر ہوتے ہیں۔ فرمایا من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات، اور نفاسات کے شر سے۔ نفاسات کیا ہے؟ یعنی پھونکے مارنے والیاں، فی العقد، گرہوں پر، یعنی وہ عورتیں جو جادو کرتی ہیں اور جادو کر کے گرہوں پر پھونکے مارتی ہیں۔ یہاں سے لبید بن عاصم کی بیٹیاں مراد ہیں۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا اور یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اس کا ورد کریں، جو دشمنان اسلام، دشمن خدا اور دشمن رسول ہیں، جو بظاہر میدانوں میں آ کے آپ کا مقابلہ نہ کر سکے اور جادو کے زور سے کر رہے ہیں، تو فرمایا یہ صورتیں آپ پڑھا کریں، آپ پر اثرات نہیں ہوں گے۔ جو گروں پر پھونکتی ہیں ان کے شر سے بھی اللہ کی پناہ آپ طلب کیا کریں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سورہ مبارکہ کا ذکر، ورد اور اوصاف کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ صبح و شام ہم ان 2 آخری صورتوں کا ذکر کریں۔ اور تیسرا شر من شر حاسد اذا حسد، یعنی حاسد کے شر سے، یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اس سے چھن جائے، مجھے مل جائے، یہ حاسد ہے۔ فرمایا حاسدین کے حسد کے شر سے اللہ کی پناہ میں بندے کو آنا چاہیے اور مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں حاسدین کے حسد کے شر سے اور گروں پر پھونکنے والیوں کے شر سے اور رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ یہ 2 صورتیں ہیں جو آخری 2 صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ بہترین توڑ ہے جادو کا، شیاطین کا، جنات کا، جو انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔
لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دل دماغ، ہمارا یقین بن گیا ہے تعویذ پر، ہمارا یقین بن گیا ہے 31 32 34 36 پر جو لکھا ہوتا ہے تعویذوں میں، اس پر یقین بن گیا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا تعویذ معوذتین، یہ دو صورتیں ہیں، یہ اصل تعویذ ہیں، ہم ان کے پیچھے لگیں، ان کو پڑھتے رہیں صبح و شام، تو دنیا کا کوئی جادو ایسا نہیں، کوئی شیاطین ایسے نہیں جو ان پر غالب آ جائیں۔ اور جادو کے متعلق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا تھا، اس کے اثرات ہوئے تھے نبی علیہ السلام پر یا نہیں، یہ دونوں طرف روایات موجود ہیں۔ اگرچہ زیادہ مضبوط روایتیں یہی ہیں کہ نبی علیہ السلام پر جادو تو کیا تھا، لیکن نبی حق ہے، برحق ہے، جادو باطل ہے، اور باطل نبی علیہ السلام پر حق پر غالب نہیں آ سکتا۔ یہی بات دل کو لگتی ہے اور یہی بات زیادہ پائیدار و مضبوط ہے۔ باقی چیزیں روایتوں میں تو موجود ہیں، لیکن اس درجہ تک نہیں پہنچ سکتی کہ ان پر بندہ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکے۔ بس یہ اتنی بات بندہ اگر ذہن میں رکھے کہ نبی علیہ السلام پر جادو کرنے والیوں نے کیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صورتوں کی برکت سے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ دو صورتوں سے لگاؤ نصیب فرمائے اور انہی کو اپنا تعویذ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہماری معوذتین ہیں، صبح و شام پڑھیں ہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھیں گے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، فرما دیجئے میں پناہ میں آیا رب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، جو اس نے پیدا کیا، شر ہر قسم، جمیع قسم کے شر سے اللہ کی پناہ میں آیا، ومن شر غاسقن، اور رات کے شر سے، اذا وقب، جب وہ چھا جائے، ومن شر النفاثات، اور نفاسات پھونکنے والیوں کے شر سے، فی العقد، گروں پر، عقد جسے کہتے ہیں نا، ہمارا عقد ہو گیا، عقد گروں پر پھونکنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حاسدین کے حسد کے شر سے میں اللہ کی پناہ میں آیا۔ یہ بھی خلاصہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک سے وابستگی نصیب فرمائے اور جمیع قسم کے شرور سے ہماری حفاظت فرمائے، چاہے وہ جنات کا، شیاطین کا، یا جادو کا، یا اور دشمنیاں ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ مجھے ایک بات ہے، احساس ہے مجھے، جگہ کا جگہ تنگ ہے، انشاءاللہ آئندہ جو بھی قرآن پاک کے دروس ہوں گے وہ مسجد کے حال میں ہوں گے، باقی جو عام درس ہوں گے ان میں سب کا آنا ضروری بھی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ یہیں پر ہوں گے، لیکن جو قرآن پاک کے دروس ہوں گے یہ انشاءاللہ مسجد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔